کہ سستی کے ساتھ دین اور مذہب پہ چلنا ممکن نہیں ہے. ایک بات یاد رکھو, سستی کے ساتھ خوش رہنا ممکن, بولو, سست آدمی زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. کتنی ہی خوشیوں کے اسباب اکٹھے کر لے وہ خوش نہیں رہے گا. سست آدمی کو آپ بٹن لا کے دے دو نا کہ جو مانگے گا تیری خواہش پوری ہوگی, پھر بھی وہ ڈپریشن میں جائے گا. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, اب مجھے یہ چیزیں مثالوں سے سمجھانی پڑتی ہیں. دیکھو ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں ٹینشن میں رہیں یا خوش رہیں, بولو خوش رہیں. اللہ بھی یہ چاہتے ہیں نا, تبھی تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو میری یاد کو زندہ کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, دنیا میں پاکیزہ زندگی دوں گا, اچھی زندگی دوں گا. اچھی خوش والی زندگی ہوتی ہے جس میں اگر پریشانیاں آئیں بھی تو صبر کی توفیق مل جائے. اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, فرمایا اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سکون میں دیکھنا چاہتے ہیں. پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ تبھی تو ذکر کرنے والوں کو نقد انعام کیا دیتے ہیں, بول اتنا بھی مت کم مت کھاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نیک بندے, ان کو نقد انعام فوری جو دنیا میں ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ سکون, اطمینان قلب, ہے نا. تو بھائی اللہ اگر کسی کو آزما کے کوئی گفٹ دے رہے ہیں, وہ گفٹ چھوٹا گفٹ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا الا بذکر اللہ یغنا یا یستغنی الفقراء, یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ غریب آدمیوں کو ذکر کے ذریعے پیسہ ملتا ہے. اگر اللہ یہ کہہ دیتے جو ذکر کرے گا پیسہ ملے گا, ساری دنیا ذکر کر رہی ہوتی بیٹھ کے, کیا خیال ہے؟ میں دو چیزوں کو بھائی بہت زیادہ فوکس, ایک ڈپریشن پہ بیان بہت کرتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا, شادیوں پہ کرتا ہی ہوں, لیکن اس کے علاوہ اور ایک سستی کاہلی کے خلاف بہت بیان کرتا ہوں. اس کی وجہ پھر کھانے پہ آ جاتا ہوں میں کہ کم کھاؤ. تو لوگ ایک اشکال کرتے ہیں, بھائی کیا کھانا, یہ قرآن و سنت کی باتیں کرو ہمارے سامنے, یہ کیا کہ 2 وقت کھاؤ, کم کھاؤ, میٹھا کم کھاؤ, ورزش کرو, یہ کیا قرآن و سنت ہے یار؟ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کائنڈلی آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت ہی کی باتیں کر رہا ہوں میں, یہ تورات اور انجیل کی باتیں نہیں کر رہا, بلکہ یہ تو تورات اور انجیل کی بھی ہیں اور قرآن کی بھی ہیں, یہ تو تمام ادیان میں مشترک باتیں ہیں. دیکھو ہمارا دین بہت وسیع ہے, اس میں احکامات بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ احکام. جب درختوں پہ پھل بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایک ایک کر کے نہیں توڑا جاتا, ایسے پورے درخت کو ہلایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, جامن کے درخت دیکھیں آپ لوگوں نے, اس میں جب جامن نکلتے ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں. شہتوت کے دیکھیں, گلگت میں آپ جاؤ, اتنے میٹھا شہتوت ہے گلگت کا, چترال کا. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یوں کر کے ایک شہتوت توڑا پھر یوں توڑا, نیچے چادر رکھتے ہیں, بھائی ویڈیو نہ بنائیں, اور یوں 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 کر کے اس کو جھاڑ دیا, دے دنادن شہتوت کا ایک انبار لگ جاتا ہے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ شریعت کا ایک ایک حکم, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, اخلاق ہیں, اور صدقہ و خیرات ہے, غصے پہ کنٹرول کرنا ہے, پھر بد نظری یعنی نظر کی حفاظت, بہت سارے احکام ہیں. ان سب کی جڑ 2-3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے. دنیا کی محبت ختم کرو, دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, سمجھ رہے ہو. نمبر 2, سستی کو کیا کرو, بھگاؤ. سست آدمی کبھی بھی دین پہ نہیں چل سکتا. اس سستی کے ختم ہونے سے صرف ہمارا دین ٹھیک نہیں ہوگا, ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور اسی سے منسلک ہے خوش رہنا سیکھو. جو ڈپریسڈ آدمی ہوتا ہے, ہر وقت ٹینشن میں, ایسا جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہو, وہ کبھی بھی دین پہ نہیں چل سکتا. اس کو اچھی ہی نہیں لگتی دین کی باتیں, 4 شادیاں تو وہ خاک کرے گا.